اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جماعت ہے 10ویں، مضمون اردو، اور آج جس غزل کو شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ہمدم کشمیری۔ ان کی پہلی غزل پر ہم نے بات کی تھی اور ان کے حالت زندگی پر بھی پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی۔ آج انہی کی دوسری غزل پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کی جو دوسری غزل ہے، اس کا پہلا شعر: ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ غزل کے مطلب میں اس کی تشریح اس طرح سے ہم لکھیں گے کہ غزل کے مطلب میں شاعر ہمدم کشمیری نے اپنی زندگی کو سادہ زندگی سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میری زندگی ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے۔ یہ سادگی پر مبنی تھی کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی دلکش منظر ہی نہیں تھا۔ اب دوسرا شعر: میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ ہمدم کشمیری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب درخت کے سائے میں زندگی کی بہاریں اور پرچھائیاں محسوس کر رہا تھا تو ایسے حالات میں میں کیوں کر اس کے خلاف ہو جاتا۔ یہ مجھے حیات بخش ہوائیں دے رہا تھا اور مجھے جلستی دھوپ میں بھی محفوظ رکھ رہا تھا۔ اب شعر نمبر 3: خواب اپنی کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا پے کر نہ تھا اگر پے کر نہ تھا۔ تو تیسرے شعر میں کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمدم کشمیری نے اس شعر میں خواب کے حوالے سے ایک ایسی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں جو بظاہر حقیقت نہیں مگر حقیقت سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے پیکر کو چھو لیا جس کی مہک اب تک میرے پاس موجود ہے اگرچہ وہ پیکر موجود نہیں ہے۔ اب اسی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 4: چھا گیا تھا شہر پر افسوس کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ تو ہمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ پوری شہر پر ایک طرح کا جادو چھا گیا تھا اور جادو کی وجہ سے پورے شہر میں خاموشی تھی۔ ایسے حالات میں چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا اور سارے شہر کو اپنی روشنی سے چمکا دیا۔ اب غزل نمبر 2 کا آخری شعر، 5واں شعر: ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، صدا کس کو بولتے ہیں؟ آواز کو۔ ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ غزل کے مقطع میں، مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جہاں شاعر اپنی تخلص کا استعمال کرتا ہے، جس شعر میں آخری شعر میں۔ تو غزل کے مقطع میں ہمدم کشمیری اپنی ضمیر کی آواز کو سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک آواز میرے مکان میں بہت دیر تک گونجتی رہی اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ہمدم، یہ آواز کیا ہے۔ اس کے بعد جب میری نظر دروازے پر پڑی تو وہاں پر بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اس طرح سے مجھے خود بخود پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اندر کی آواز ہے جو فقط میرے روح کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا کلاس ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، گر خدا لایا، خدا حافظ۔